موضوع ہے ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر اور فنون لطیفہ انڈو اسلامک طرز تعمیر کی کچھ مشہور عمارات کے حوالے سے میں اپنے عنوان کو سمجھانے کے لیے جن عمارات کا انتخاب کیا ہے ان میں تاج محل، چار مینار، لوٹس ٹیمپل آف دہلی اور جامع مسجد دہلی شامل۔ میں کوشش کروں گا کہ انہی چار عمارات کے حوالے سے آپ تک اپنی بات پہنچاؤں نہایت اختصار۔ لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلامی طرز تعمیر کیا ہے اور ہندوستانی طرز تعمیر کیا ہے۔ ہندوستانی طرز تعمیر وہ ہے جو ہندوستان کی مختلف عمارتوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، خصوصاً مناظر۔ ویسے ہندوستان کی طرز تعمیر کا اگر ہم جائزہ لیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وادی سندھ کی تہذیب میں جو ہمیں نشانیاں ملتی ہیں وہ بھی ہندوستانی طرز تعمیر کے تحت ہے۔ گجرات کے قریب گزشتہ دنوں ایک شہر برآمد ہوا ہے جس کو کہتے ہیں دھلارا۔ اگر وہاں کا بھی جائزہ لیا جائے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہندوستانی طرز تعمیر کو بہت قدیم تصور کر سکتے ہیں، اس قدر قدیم جس قدر قدامت ہمیں عراق کی تہذیب میں نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے، ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم تہذیب عراق کی تہذیب، اور عراق کی تہذیب کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمارت بنانے کے فن کو رائج کیا۔ عمارت رہنے کی جگہ جس کا مصدر ہے عمر کے معنی ہوتے ہیں رہنے کی جگہ۔ عمارت رہنا، رہائش، اور عمارت کہا جاتا ہے اس مقام کو جہاں انسان رہتا بستا ہے، اور عمارت بنانے والے کو معمار، اور اس فن کو معمار۔ تو یہ جو آج کا لیکچر ہے وہ معماری ہی سے متعلق ہے۔ تو یہ جو معماری تھی سب سے پہلے ہم نے دیکھی دریاؤں کے سینوں کو موڑ کر، دھارے کو موڑ کر، بند باندھ کر لوگوں کو زراعت کے لیے پانی پہنچانے کے لیے سب سے پہلی عمارت بنائی گئی تھی، وہ عراق۔ اور پھر اس کے بعد اور کئی مناظر بنائے گئے، اس لیے کہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو روحانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے کسی سے لو لگا دیتا ہے، خواہ وہ کسی سے بھی ہو۔ وہ جہاں پہنچتا ہے اس کو مندر کہتے ہیں، اور اسلامی دنیا میں اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کا جائزہ لیں تو ہندوستان میں جو مناظر ہمیں ملتے ہیں ان مناظر میں قدیم سے قدیم مناظر بھی ہیں، سومناتھ، اور جدید سے جدید، لیکن مطلب ہے کہ دور وسطیٰ کی عمارتیں بھی ہیں کھجوراہو وغیرہ میں۔ لیکن ان تمام مناظر میں اگر آپ دیکھیں ایک چیز مشترک نظر آئے گی، بلکہ میں یہاں پر موقع حاصل کرتے ہوئے یہاں تک کہنے کی جسارت کر دوں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی تمام تعمیرات کا آپ جائزہ لیں تو ہر جگہ آپ کو ایک عورت ہی نظر آئے گی جو ان کی مندروں میں یا ان کی عبادت گاہوں میں ایک خاص قسم کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کھجوراہو کو دیکھ لیں آپ، میں ورنگل سے تعلق رکھتا ہوں، ورنگل میں ایک مشہور مندر ہے رامپا کا، وہاں کی جو طرز تعمیر ہے وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہاں پر بھی آپ کو تمام کے تمام عورتوں کے سامنے۔ اگر اس سے ہٹ کے آپ ایکروپولس چلے جائیں، پارتھینون چلے جائیں، یونان میں نکل جائیں، زیوس کو دیکھیں تو تمام جگہ آپ کو عورتیں ہی نظر آئیں گی جو والٹ کی شکل میں، جو بریکٹس کی شکل میں تراشی گئی ہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، روح کو کرتے ہیں خابیدہ جسم کو بیدار، روح کو کرتے ہیں خابیدہ جسم کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، ہند کیوں؟ ارے دہر کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار۔ تو آپ دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے عورت ہی ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے اس تصور کو ساری دنیا سے مٹایا اور انسان کو روحانیت کی طرف۔ یہ اسلام، اسی لیے اسلام نے آرائشی چیزوں کو باقی ضرور رکھا،
لیکن آئرش کے لیے عورت کو استعمال آئرش کے لیے کسی ایسی چیز کو استعمال نہیں کیا جو آپ کے جذبات کو، سفلی جذبات کو اونچا کرتی ہے۔ آپ کے جذبات کو ابھارتی ضرور ہے، لیکن آپ کے جذبات کو اس طرح ابھارتی ہے۔ اگر آپ شیخ زاید کے گنبد کو دیکھیں، شیخ زاید ابو دھابی کی ایک بہت مشہور مسجد ہے، وہاں کی اگر آپ گنبد کو دیکھیں تو اس کی تزئین کاری میں آپ کھو جائیں گے۔ اتنی اونچی گنبد ہے کہ آپ دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، دیکھتے چلے گئے، آپ کو گنبد کی تہ نہیں ملے گی۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ وہاں پر ایک اللہ کا جلال ہے، اللہ کا جمال ہے جو کہ آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر آپ جب خدا کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، جب تو میری طرف دیکھ ہی رہا ہے تو تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میری رحمتوں اور عنایت کا سلسلہ تجھے بے معنی ملتا چلا جائے۔ آپ دیکھیں، آپ سلطان قابوس کی مسجد کو دیکھیں، وہاں کی گنبدوں کو دیکھیں، یہ اسلام ہے اور اسلام کے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اسلام نے مسجدوں کی تعمیر کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ شہر اگر بسایا جاتا تو وہاں کے اس میں درمیان میں مسجد کو بنایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام لوگوں کو سہولت اور اونچے میناروں کو اٹھا دیا جاتا تاکہ مسافروں کو معلوم ہو کہ مسجد کتنی دور ہے یا کتنی قریب ہے، اور پھر ان میناروں کو مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اور یہ اسلامی تہذیب کے، تعمیری تہذیب کے عناصر بنتے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اعلی مکبر الصوت یا لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اسی لیے اسلامی تہذیب نے، تعمیری تہذیب نے گنبدوں کو ایسے بنانا شروع کیا کہ آواز امام کی گونج کر ہر مصلی تک۔ آپ اگر دیکھیں گلبرگہ میں تو وہاں پر آپ کو جو مسجد نظر آئے گی مسجد قرطبہ کی شکل میں، اور پھر اس کے علاوہ وہ جو مسجد جس کو توڑ دیا گیا اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی معلوم ہے؟ بابری مسجد صدائیات، اکاسٹک، جس کی خصوصیت تھی کسی بھی حصے میں ٹھہر کر صرف امام کی جگہ سے نہیں، اکثر مسجدیں اس انداز سے بنائی جاتی ہیں کہ امام کی جگہ سے آواز پھیلتی ہے، لیکن بابری مسجد کی یہ خصوصیت تھی کہ کسی بھی جگہ سے آپ اگر آواز کرتے تو آواز پھیلتی اور اس قدر بہتر انداز میں پھیلتی کہ تمام لوگ سن سکتے۔ تو یہ تہذیب، یہ تعمیری تہذیب کے ڈیولپ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تاکہ امام کی بات آسانی سے لوگوں تک پہنچ پائے۔ اور پھر اس کے بعد کمانیں، ارے کمانوں کا جو تصور ہے، اس سے پہلے کمانیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ کمانیں انسان کے ذہن پر آپ غور کر کے دیکھیں ایک خوشگوار اثر ڈالتی، پتہ نہیں کمانیں آپ غور کر کے دیکھیں کوئی بھی ایسی عمارت جس میں کمانیں ہوں تو آپ کے ذہن پر خاص قسم کا خوشگوار اثر ڈالتی۔ اور پھر اس کے بعد وضو خانے ہیں، یہ اسلامی تہذیب کے کچھ عناصر ہیں، لیکن جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آرائش کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے تو انہوں نے جیومیٹری کا سہارا لیا، اور جیومیٹری کے سہارے سے ایسی نادر چیزیں بنائیں کہ انسان دیکھتے ہوئے، اگر فرض کیجئے ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالقیوم صاحب نے جس تصویر کو ڈسپلے کیا تھا جو ادھوری رہ گئی تھی، جس کو ایکسپلین نہیں کر پائے، سدی سعیدی مسجد کی جالی ہے۔ سدی سعیدی مسجد احمد آباد کی ایک مسجد ہے، وہاں کی جو جالی ہے پتھر میں ترشی ہوئی تقریباً 12 جالیاں، اور آپ کو ایک درخت ہے، یہ درخت کے یہ پورے کے پورے شاخ و ثمر اور برگ نظر آتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے جالی اتنی خوبصورتی سے تراشی گئی ہے کہ ایک مورخ نے لکھا تھا کہ اگر آپ ہندوستان کا سفر کریں تاج محل نہ دیکھ پائیں، اگر سدی سعیدی مسجد کی جالیاں دیکھ لیں تب بھی آپ کے ہندوستان کا سفر آپ اندازہ لگے کہ یہ جو اس کی تعریف کرتے ہو انہوں نے لکھا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس چونکہ ٹرانسپیرنسیز ہیں اور میں اپنی بات کو مربوط طریقے سے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی وہی بتاتا چلا جا رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک اور تصویر دکھائی گئی تھی، وہ تھی احمد آباد کی مسجد کی۔ احمد آباد کی مسجد کی تصویر کا آپ نے جائزہ لیا؟ احمد آباد کی مسجد کی تصویر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ منظر کو دیکھ رہے ہیں جس میں درمیان میں کمانیں بنا دی گئی، اور اسی طرح ایک اور تصویر بھی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر جائیں، یہ مسلمان ہیں جو ہندوستان پہنچتے ہیں تو یہاں کی تہذیب کے تمام عناصر کو جو اس کے مذہب اسلام کے عقیدے اور ایمان پر ضرب نہیں لگاتے، ان کو کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں، جس کی مثال احمد آباد کی اس مسجد میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اندر چلے جائیں تو آپ کو جتنے تمام کے تمام ستون ملیں گے وہ تمام کے تمام ذہنی طرز پر تراشے گئے،
اور پھر اس کے بعد مندروں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تنگ بناتے ہیں اور اندھیرے کے بناتے ہیں، تنگ بناتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے میں اگر آپ چلے جائیں تو دیکھ نہیں پاتے کہ کہاں پر رکھا ہے، اور پھر اس پر جو گوپورم ہے وہ اس کو اونچا بناتے ہیں اور اسی کے نیچے بنائی جاتی ہے ایک ان کی اپنی مورت۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ اندھیرے میں رہتے۔ یہاں پر جو جامع مسجد احمد آباد بنائی گئی ہے اتفاق سے ہندو طرز تعمیر کو سامنے رکھ کر بنائی گئی، اسی لیے اس کے اندر کچھ اندھیرا ہم نہیں محسوس کرتے، لیکن اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک اس زمانے میں آج سے 500 برس پہلے جو ٹیکنک اڈاپٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب سورج کی روشنی اس کے صحن میں پہنچتی تو اس کو ریفلیکٹ کیا جاتا، منعطف کیا جاتا اور منعطف کر کے مسجد کے اندر پہنچایا جاتا کہ مسجد کے اندر روشنی، اندھیرے میں نہیں رکھا گیا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رائل چیمبر ہے، رائل چیمبر دیکھنے پہ آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا، جالیاں ہیں جو کہ ترشی ہوئی ہیں، دور سے دیکھنے پر آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کسی مندر کے نقش ہیں، لیکن جب آپ جیسے جیسے قریب چلے جائیں گے تو ویسے ایسے محسوس کریں گے کہ یہ مندر کا نقش نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی طرز کی ایک خاص قسم کی آرائش کاری ہے جس کو جیومیٹری کو موضوع بنا کر تراشا گیا ہے۔ اور اسی طرح احمد آباد میں آپ دیکھیں سدھی سعیدی مسجد کی جالی ابھی جیسے کہ بتایا، اور اس کے بعد پھر ایک سدھی بشیر کی مسجد ہے وہاں پر، اور سدھی بشیر کی مسجد کی تعمیر اور طرز تعمیر کا تو جواب نہیں بلکہ آج بھی لاجواب ہے، آج بھی لاجواب۔ وہ یہ ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں نے مسجد ضرور دیکھی ہے لیکن میں نے وہ منظر نہیں دیکھا جب ایک مینار کو ہلاتے تھے تو دوسری مینار ہلتی تھی، جھولتا مینار۔ یہ کیا ٹیکنک ہے، یہ کیا طرز تعمیر ہے؟ اچھا خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے میناروں کو دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ مندر کے نقش ہیں جو کہ ان میناروں پر تراش دیے گئے، بالکل یا طور پر۔ آج وہ مسجد میں مینار ہلانے کی پابندی ہے، لیکن میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے وہاں پر جو اس مسجد کو ہلاتے تھے، مینار کو ہلاتے تھے، اوپر چڑھ کر ایک مینار ہلتی تھی، ہلائی جاتی تھی، اور مینار بھی ایسی نہیں، اس کا جو سرکمفرنس ہے تقریباً 4 تا 5 میٹر ہے اور پوری پتھر کی بنی ہوئی ہے، خوبصورت مینار، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیا اس میں ٹیکنک رکھی ہوئی ہے کہ ایک مینار کو ہلاتے تھے تو دوسری مینار ہلتی تھی۔ اسی طرح کی ایک مینار ہے، مینار جمبہ ایران میں، ایران کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصفہان کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر مینار جمبہ ہے، لیکن یہ طرز تعمیر نہیں ہے، وہاں پہ آج بھی ہلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر لگے ہوئے چھوٹے سے ایک پرنیاں ہیں، پتھر ہیں، وہ ہلتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسجد تھی، انگریزوں نے اس کو خراب کر دیا، رانی روپمتی کی مسجد، کہاں پر؟ خود آپ کے احمد آباد شہر میں۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس میں کون سا میکانزم رکھا ہے کہ ایک مینار کو ہلاتے ہیں تو دوسری مینار ہلتی ہے۔ اس میکانزم کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک مینار کا کچھ حصہ جو گرا دیا، مینار نے ہلنا بند کر دیا، اور وہ مینار آج بھی ادھوری پڑی، ان کی تحقیق کی ناکامی کا ثبوت بنے ہم لوگوں کو درس دے رہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں ہم نے جتنے کھلے انداز سے ہندو طرز تعمیر کو قبول کیا ہے، ہندو طرز تعمیر نے اسلامی اصولوں کو قبول نہیں کیا، اسلامی طرز تعمیر کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک مسجد ہے، ایک مندر ہے، کانتا نگر، ڈنگاپور، آج اتفاق سے بنگلہ دیش میں کانتا نگر، ڈنگاپور، یہ تمام مسائل میرے پاس تصاویر ہیں، اتفاق یہ ہے کہ میں دکھا نہیں پا رہا ہوں، آپ کو دیکھنے پہ ایسے محسوس ہو جائے جیسے کہ یہ مسجد ہے لیکن درمیان کی کمان کے اندر مورتی رکھی اور اس کی مینار